قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. في رواية أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: ثم رفعت إلى سدرة المنتهى. پھر مجھے آسمانوں سے اوپر مقام سدرۃ المنتہا پہ لے جایا گیا. سدرۃ المنتہا جنت میں ایک عظیم درخت ہے، اور منتہا اس کو اس لیے کہتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ انسانوں کے جو اعمال جاتے ہیں وہ وہیں پہنچتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی جو ارشاد اور حکم جاری فرماتے ہیں وہ بھی وہیں پہنچتا ہے، پھر ملائکہ کو ملتا ہے، اس لیے اس کو منتہا کہتے ہیں. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اس مقام پہ پہنچا، فَإِذَا كُلُّ وَرَقَةٍ مِّنْهَا تَكَادُ تُغَطِّي هَٰذِهِ الْأُمَّةَ. اس کے ورقے اتنے بڑے تھے کہ ایک جماعت کو ڈھانپ لیں. وَإِذَا فِيهَا عَيْنٌ تَجْرِي يُقَالُ لَهَا سَلْسَبِيلٌ. اور میں نے دیکھا کہ وہاں سے ایک نہر جاری ہوتی ہے، اور اس نہر کا نام جو ہے وہ سلسبیل ہے. فَيَنشَقُّ مِنْهَا نَهْرَانِ. اور آگے جا کے اس سلسبیل سے پھر دو نہریں جاری ہوتی ہیں. أحدهما الكوثر والآخر يقال له نهر الرحمة. ایک نہر جو ہے اس کا نام کوثر ہے، اور ایک نہر جو ہے اس کا نام نہر رحمت ہے. فاغتسلت فيه فغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر. میں نے اس نہر میں غسل فرمایا، تو اس میں غسل فرمانے سے جو پہلے یا بعد جو بھی غلطی ہو اللہ معاف کر دیتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ اگر غلطی نہ ہو، جیسے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب آدمی وضو کرتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے گناہ جو ہیں وہ ہاتھ دھلنے سے گر جاتے ہیں، اور چہرے کے گناہ جو ہیں وہ منہ دھلنے سے گر جاتے ہیں. تو اسی طرح آدمی وضو کرنے سے الحمدللہ پاک ہو جاتا ہے. اچھا، اگر ایک آدمی کے گناہ نہ ہوں تو پھر اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ معصوم ہیں، اللہ کے پیغمبر گناہوں سے پاک ہیں، تو جہاں جہاں یہ احادیث مبارک ہوں گی یا یہ الفاظ مبارک ہوں گے تو مراد رفع درجات ہے. ثم انی رفعت الى الجنة فاستقبلتنی جاریۃ فقلت لمن انت یا جاریہ قالت لزید بن حارثۃ. اور اس کے بعد پھر مجھے جنت کی سیر کرائی گئی. تو حضور فرماتی ہیں میں نے جنت میں ایک لڑکی کو دیکھا. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ جاریہ ہے زید بن حارثہ کی. وَإِذَا بِأَنْهَارٍ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ. میں نے وہاں نہریں دیکھی، ایسا پانی جس میں کوئی تبدیلی نہ آئے. وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ. اور ایک نہر دودھ کی، ایسا دودھ کہ جو کبھی خراب نہ ہو، جس کا ذائقہ تبدیل نہ ہو. وَأَنْهَارٌ مِّن خَمَرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ. اور میں نے ایک نہر دیکھی، وہ نہر جو ہے اس جنت کے شراب کی،
جو پینے والوں کے لیے باعث لذت ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور میں نے ایک نہر دیکھی جو خالص شہد کی۔ وَإِذَا رُمَّانُهَا كَالطِّلَاءِ أَعْظَمًا، اور میں نے جنت میں جو انار دیکھے وہ اتنے بڑے ہیں کہ جیسے ایک بڑا ڈول ہوتا ہے، کیونکہ پہلے دور میں بڑے بڑے ڈول ہوتے تھے تو ان کو رسے ڈال کے لٹکاتے تھے اور اونٹوں سے کھینچا جاتا تھا۔ وَإِذَا أَنَا بِكَيْرِهَا كَأَنَّهَا بُخْتُكُمْ هَٰذِهِ، اور پھر میں نے جنت میں پرندے دیکھے جیسے دنیا میں بختی پرندہ ہے۔ وَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ قَدْ أَعَدَّ لِعِبَادِهِ الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ، اور اس مقام پہ پھر حضور نے فرمایا کہ اللہ نے جنت میں اپنے عباد الصالحین کے لیے ایسی ایسی نعمتیں رکھی ہیں، مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، نہ کسی کان نے ان کے بارے میں سنا ہے، وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ، اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا گمان گزرا ہے۔ قَالَ ثُمَّ عُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ، پھر جہنم دکھلائی گئی۔ فَإِذَا فِيهَا غَضَبُ اللَّهِ وَزَجْرُهُ وَنَقْمَتُهُ، اللہ کا غضب، اللہ کا عذاب۔ وَلَوْ تُرِيَتْ فِيهَا الْحِجَارَةُ وَالْحَدِيدُ لَأَكَلَتْهَا، اگر اس میں لوہا بھی ڈالا جائے پتھر بھی ڈالے جائیں تو وہ آگ ایسی ہے کہ ان کو بسم کر کے رکھ دیتی ہے۔ ثُمَّ أُغْلِقَتْ دُونِي، پھر آگ کو ہٹا دیا گیا، بند کر دیا گیا۔ ثُمَّ إِنِّي رُفِعْتُ إِلَىٰ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ، پھر مجھے سدرۃ المنتہا پہ لے گئے۔ فَتَغَشَّانِي فَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، پھر مجھے اللہ کی تجلی نے ڈھانپ لیا، اللہ کی رحمت نے ڈھانپ لیا اور اتنا میں قرب نصیب ہوا۔ قَالَ وَيَنزِلُ عَلَىٰ كُلِّ وَرَقَةٍ مِّنْهَا مَلَكٌ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، اور وہ درخت جو تھا بیری کا، اس کے پتے پہ اللہ کے فرشتے اترتے ہیں۔ قَالَ وَفُرِضَتْ عَلَيَّ 50 صَلَاةً، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض فرمائیں۔ وَقَالَ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرٌ، فَإِذَا هَمَمْتَ بِالْحَسَنَةِ فَلَمْ تَعْمَلْهَا كَتَبْتُ لَكَ حَسَنَةً وَإِذَا عَمِلْتَهَا كَتَبْتُ لَكَ عَشْرًا، اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ جب تیری امت کا کوئی بندہ نیکی کا ارادہ بھی کرے لیکن نیکی نہ کرے تو ہم نیکی لکھ دیتے ہیں، لیکن اگر برائی کا ارادہ کرے اور برائی پہ عمل نہ کرے تو وہ نہیں لکھی جاتی۔ وَإِذَا هَمَمْتَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَمْ تَعْمَلْهَا لَمْ يَكْتُبْ عَلَيْكَ شَيْءٌ فَإِنْ عَمِلْتَهَا كَتَبَتْ عَلَيْكَ سَيِّئَةً وَاحِدَةً، اور اگر ارادہ کرنے کے بعد وہ برائی کر دے تو پھر وہ برائی ایک کی ایک لکھی جاتی ہے، لیکن نیکیاں جو ہیں وہ 10 گنا بڑھا دی جاتی ہیں۔ ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَىٰ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ، پھر میں اترنے لگا اور پھر موسیٰ علیہ السلام پہ گزر ہوا۔ وَقَالَ بِمَا أَمَرَكَ رَبُّكَ وَقُلْتُ ب50 صَلَاةً قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ وَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَٰلِكَ وَمَتَىٰ لَا تُطِيقُهُ تُكْفَرُ، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی اور جب نہیں پڑھیں گے تو کافر ہو جائیں گے۔ آپ اللہ سے معافی کی تانگ میں فرجعت إِلَىٰ رَبِّي فَقُلْتُ يَا رَبِّ خَفِّفْ عَنْ أُمَّتِي فَإِنَّهَا أَضْعَفُ الْأُمَمِ، میں نے کہا یا اللہ میری امت پہ رحم کر، میری امت پہ تخفیف فرما، میری امت بہت کمزور امت ہے۔ فَوُضِعَ عَنِّي 10 وَجَعَلَهَا 40 فَمَا زِلْتُ أَخْتَلِفُ بَيْنَ رَبِّي وَمَا زِلْتُ أَخْتَلِفُ بَيْنَ مُوسَىٰ وَرَبِّي كُلَّمَا أَتَيْتُ عَلَيْهِ قَالَ لِي مِثْلَ مَقَالَتِي حَتَّىٰ رَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ لِي بِمَا أُمِرْتَ وَقُلْتُ أُمِرْتُ ب10 صَلَوَاتٍ فَقَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ وَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِكَ
فرجعت إلى ربي وقلت أي رب خفف عن أمتي فإنها عذاب الأمم فوضع عني 5 وجعلها 5 فناداني ملك من تممت فريضتي وخففت عن عبادي وآتيتهم بكل حسنة 10 أمثالها. اور آخر میں 5 نمازیں رہ گئیں. اللہ کے حکم سے فرشتے نے آواز دی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت 5 پڑھے گی لیکن لکھی 50 جائیں گی. ثم رجعت إلى موسى عليه السلام وقال بما أمرت فقلت ب5 صلوات قال ارجع إلى ربك فإنه لا يؤوده شيء فاسأله التخفيف لأمتك. وقلت رجعت إلى ربي حتى استحييت. ثم أصبح بمكة يخبرهم بالأعاجب. پھر حضور رات میں صبح سے پہلے مکے میں آ گئے اور لوگوں کو یہ عجائب سنائے. انی اتیت الباریۃ بیت المقدس والیبین السماء ورأیت کذا وکذا. وقال ابو جہل یعنی ابن ہشام ابی جہل بدبخت نے کہا لا تعجبون مما قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو کہ حضور کیا کہہ رہے ہیں. یزعم انه اتى الباریۃ بیت المقدس ثم اصبح فينا وعهدنا يضرب مطيته مسعة شهر ومقفلة الشهر وهذه مسيرة الشهرين في ليلة واحدة. ابو جہل ملعون کہنے لگا کہ دیکھو 1 مہینے میں بندہ بیت المقدس پہنچتا ہے اور 1 مہینے میں واپس آتا ہے. 2 مہینے کا سفر جو ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے رات میں طے کر لیا. وقال فأخبرتهم بكيل لقريش لما كنت في مسعدي رأيتها في مكان كذا وكذا وأنها نفرت. اور اس کے بعد حضور پاک نے ان کو یہ بھی بتلایا کہ تمہارا ایک قافلہ میں جب جا رہا تھا تو مجھے فلاں فلاں مقام پہ ملا تھا اور تمہارے قافلے کا اونٹ جو ہے وہ ڈر کے بھاگا. فلما رجعت وجدتها عند العقبة فأخبرهم بكل رجل وبيله كذا وكذا ومتاعه كذا وكذا. اب فرمایا کہ جب میں واپس آیا تو میں نے اس قافلے کو فلاں جگہ پایا. پھر حضور پاک نے فرمایا اس قافلے میں فلاں بندہ فلاں بندہ فلاں بندہ فلاں بندہ شریک ہے اور اس کے بعد یہ سامان ہے. ساری خبر دی حضور پاک نے. وقال ابو جہل يخبرنا بأشياء فقال رجل منهم انا اعلم الناس ببيت المقدس وكيف بناؤه آيته وكيف قربه من الجبل. تو ان میں ایک بندہ کہنے لگا کہ میں بڑا اچھی طرح سمجھتا ہوں بیت المقدس کو، بیت المقدس کی عمارت کو، بنا کو، شکل کو. تو اب ہم یہ سوال کرتے ہیں حضور پاک سے کہ ہمیں یہ بتائیں. وَإِن يَكُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَادِقًا فَسَأُخْبِرُكُمْ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَسَأُخْبِرُكُمْ. اگر اللہ کے نبی سچی ہیں تو بتلا دیں گے اور اگر غلط ہے تب بھی بات کھل جائے گی. فَجَاءَ ذَلِكَ الْمُشْرِكُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ فَأَخْبِرْنِي. کہنے لگا حضور میں بیت المقدس کو اچھی طرح جانتا ہوں، آپ بتلائیں. کیف بناؤہ اس کی بنا کیسے ہے، کیف حیتہ اس کی شکل کیسے ہے، وکیف قربہ من الجبل پہاڑ کے کتنے قریب ہے. قال ورفع لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس من مقعدہ. حضور پاک کے سامنے بیت المقدس اللہ نے اٹھا کے کر دیا. فنظر الیہ کنظر احدنا الی بیتہ. حضور پاک بیت المقدس کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے ہم اپنے گھر کو دیکھتے ہیں کہ سامنے موجود ہے. قال بناؤہ کذا وکذا وحیتہ کذا وکذا وقربہ من الجبل کذا وکذا. حضور پاک نے فرمایا اس کی بنا ایسی ہے، اس کی شکل ایسی ہے اور جبل سے قرب ایسی ہے. وقال اللہ صدقتا. وہ بندہ کہنے لگا حضور آپ نے سچ کہا ہے. فرجع الیہم وقال صدق محمد.
صلی اللہ علیہ وسلم فیما قال او نحن من هذا الكلام. وہ مشرک واپس اپنی کافروں کے پاس آ کے کہنے لگا محمد مصطفیٰ نے سچ کہا ہے، جو خبر بھی بالکل سچی ہے. وقد رواه الامام ابو جعفر بن جرير بطوله عن محمد بن عبد الله عن محمد بن ثور عن معمر النبي هارون الابدي وعن الحسن بن يحيى عن عبد الرزاق عن معمر النبي هارون الابدي به. ورواه ايضا من حديث ابن اسحاق حدثني روح بن القاسم النبي هارون به وصياته المتقدم. ورواه ابن عاصم النبي عن احمد بن عبدة النبي عبد الصمد اللذيذ بن عبد الصمد عن ابي هارون العبدي النبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وذكره بسياق طويل حسن انيق اجود مما ساقه غيره. اس کے بعد ابھی سعید خدری کی یہ روایت ہے، ایک سیاق ہے بڑے طویل اور بڑے بہت اچھی سند کے ساتھ، بعض اس میں رابط ہے. ثم ذكره البيهقي ايضا من روایت روح بن قیس الحدائی وحشیم ومعمر النبي هارون الابدي واسمه عمارة بن جرير وهو مضعف عند الائمة، لیکن یہ راوی ضعیف ہے. وانما سقنا حدیثه هنا بما فيه من الشواهد لغيره. اب مفسر فرماتا ہے ہم نے ان کی روایت اس لیے نقل کی ہے کہ ان سے شواہد موجود ہیں. ولما رواه البيهقي واخبرنا ابو اسماعيل بن عبد الرحمن قال انبانا ابو نعيم احمد بن محمد بن ابراهيم البزار قال حدثنا ابو حامد بن بلال قال حدثنا ابو الازهر قال حدثنا يزيد بن ابي حكيم قال رايت في النوم رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من امتك يقال له سفيان الثوري لا باس به. کہتی ہیں کہ میں نے خواب میں حضور کی زیارت کی صلی اللہ علیہ وسلم اور میں نے کہا سفیان الثوری کے بارے میں. حضور نے فرمایا لا باس به، یہاں وہ اچھی ہے. حدثنا ابي عن ابي هارون الابدي عن ابي سعيد الخدري عنك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بك قلت رأيت في السماء فحدثه بالحديث فقال لي نعم. فقلت له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ناسا من أمتك يحدثون أنك مفترى بعجائب. فقال لي ذلك حديث القصاص. اور میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض لوگ اسراء کے بارے میں بڑی عجیب عجیب کہانیاں بیان کرتے ہیں. آپ نے فرمایا وہ قصہ وہ لوگوں کی باتیں ہیں جو حقیقت ہے وہ حضور نے بتلا دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن نے اس کی شہادت دی. روایت شداد بن اوس قال الامام ابو اسماعیل محمد بن اسماعیل الترمذی حدثنا اسحاق بن ابراہیم بن العلاء بن الزاق الزبیدی حدثنا عمرو بن الحارث عن عبد الله بن سالم الاشعری عن محمد بن الولید بن عامر الزبیدی حدثنا ابو الولید بن عبد الرحمن عن جبیر بن نفیل حدثنا شداد بن اوس قال قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف اسری بک قال صلیت لاصحابی صلاة الاتمۃ بمکہ معتما. میں نے عشاء کی نماز مکے میں پڑھائی. فقاتانی جبریل علیہ السلام بدابۃ ابیض او قال بیضاء فوق الحمار دون البغل
خچر سے کچھ چھوٹی اور گدھا سے بڑی. فقال ارکب فاستصعب علیہ، جب میں سوار ہونے لگا تو اس نے ذرا تکلیف دی تھی، یعنی وہ اچھلنے لگی. فرازها بأذنها، تو حضرت جبریل نے اس کا کان بوڑا. ثم حملنی علیہ، پھر مجھے سوار کیا. فانطلقت بنا، وہ سواری مجھے لے کے چلی. یقع حافظہ حیث انتہا طرفا، اس کی قدم وہی پڑتے تھے جہاں اس کی نظر پڑتی تھی. حتی بلغنا ارضا ذات نخل فانذرنی، ایک مقام پہ پہنچے جہاں بہت کھجوروں کے باغ تھے، وہاں مجھے اتارا گیا. فقال صلی، مجھے حکم دیا کہ نماز پڑھو. فصلیت، میں نے نماز پڑھی. ثم رکبت فقال تدری این صلیت، اس سے پوچھا گیا حضور آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ قلت اللہ اعلم. قال صلیت بیثرب صلیت بطیبہ، انہوں نے کہا حضور یہ وہ مقام ہے طیبہ، طیبہ مدینہ منورہ جو پہلے یثرب کہلاتا تھا، اسی جگہ آپ ہجرت کر کے آئیں گے. فانطلقت صحابی بنا يقع حافرا عند منتهى طرفها، ثم بلغنا ارضا فقال انزل، ثم قال صل فصليت. ثم ركبنا فقال تدري اين صليت؟ قلت الله اعلم. قال صليت بمدين شجرة موسى عليه السلام. انہوں نے کہا حضور یہ مقام مدین ہے، کسی درخت کے نیچے حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بیٹھے تھے. ثم انطلقت صحابی بنا يقع حافظا حيث أدرك طرفها. ثم بلغنا ارضا بدت لنا قصور، ہم ایک ایسے جگہ پہنچے کہ ہمیں دور سے مکانات نظر آنے لگے. فقال انزل فنزلت، فقال صل فصليت. ثم ركبنا فقال أتدري أين صليت؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى ابن مریم. انہوں نے کہا حضور یہ بیت لحم ہے جہاں حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی. ثم انطلق بي حتى دخلنا المدينة من بابها اليماني فأتى قبلة المسجد. ہم باب یمانی کی طرف سے مسجد میں داخل ہوئے اور اس کے بعد آیا جبریل علیہ السلام نے قبلے کی طرف سے. فربط فی دابته، انہوں نے آگے براق کو باندھ دیا. ودخلنا المسجد من باب تميل فيه الشمس والقمر فصليت من المسجد حيث شاء الله. ہم پھر بیت المقدس کے اس دروازے سے داخل ہوئے جس دروازے سے سورج اور روشن چاند کی روشنی جو ہے دونوں داخل ہوتی ہیں. پھر میں نے نماز پڑھی. واخذنی من العطش، پھر مجھے شدید پیاس لگی. شد ما اخذنی فأتیت بإناءین، دو برتن لائے گئے. فی احدہما لبن وفی الآخر عسل، ایک کے اندر دودھ ہے ایک کے اندر شہد ہے. اور صحیح ابھی ماجرین فصلت بینہما. ثم هداني الله عز وجل فأخذت اللبن وشربت حتى حركت به جبيني. آپ نے فرمایا کہ میں نے دودھ کا پیالہ لیا اور اتنا پیا کہ مجھے پسینہ آ گیا. وبين يدي شيخ متكئ على مسواة له، میرے سامنے ایک بزرگ جو تھے وہ ٹیک لگا کے لیٹے تھے. وقال اخذ صاحبك الفطرة انه ليهدي. انہوں نے کہا حضور پاک نے جبریل علیہ السلام سے کہا کہ دودھ جو پیا ہے تو دین فطرت چنا ہے اور آپ کے ذریعے ہدایت ملے گی. ثم انطلق بي حتى أتينا الوادي الذي فيه المدينة فإذا جهنم تنتشر مثل الروابي. قلت يا رسول الله كيف وجدتها؟ قال وجدتها مثل الحمد الصخر. نے مجھے جہنم دکھائی گئی ایسے تھی جیسے اللہ معاف کرے سرخ جلے ہوئے پودے. ثم انصرف بي ومرنا بئير لقريش، پھر قریش کا قافلہ نظر آیا بمکان کذا و کذا. قد اضلوا بعيرا لهم، ان کو اونٹ گم ہو گیا تھا، تلاش کر رہے تھے کہ جمع فلان
فسلمت عليهم فقال بعضهم هذا صوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے قافلے والوں پہ سلام کیا. قافلے والوں میں سے کچھ لوگ کہنے لگے کہ آواز جو ہے یہ تو حضور پاک کی آواز ہے. ثم اتيت اصحابي قبل الصبح بمكة فاتاني ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فقال یا رسول اللہ این كنت الليل فقد التمسك في مزانك. حضرت ابی بکر نے آ کے پوچھا کہ حضور میں نے رات تلاش کی آپ نہیں ملے. فقال ظننت انی اتيت بیت المقدس الليلة. فقال یا رسول اللہ انه مسیرۃ شهر فذكرني. قال فوضع لي صراط كأني انظر إليه لا يسألني عن شيء إلا أنبأته به. آپ پوچھتے گئے میں بتاتا گیا. فقال ابو بکر اشهد انك رسول الله. وقال المشركون انظروا الى ابن ابي كبشة يزعم انه اتى بيت المقدس الليلة. وقال ان من آية ما اقول لكم اني مررت بعيرا لكم في مكان كذا وكذا وقد اضلوا بعيرا لهم فجمعه لهم فلان وان مسيرهم ينزلون بكذا ثم بكذا وياتونكم يوم كذا وكذا يقدمهم جمل آدم عليه مسح اسود وغرارتان سوداوان. حضور پاک نے فرمایا کہ میں نے تمہارا قافلہ بھی دیکھا تھا اور تمہارے قافلے کا اونٹ گم ہو گیا تو فلاں نے تلاش کیا اور تمہارا قافلہ جو ہے فلاں دن مکے میں پہنچے گا اور جب قافلہ آئے گا تو اس کے آگے آگے جو اونٹ ہوگا اس پہ اس کا لبادہ بھی سیاہ ہوگا اور دو سیاہ بولے لدے ہوئے ہوں گے. فلما كان ذلك اليوم واشرف الناس ينظرون حين قريبا من نصف النهار. جس دن کا حضور نے فرمایا تھا لوگ دیکھتے رہے. حتى اقبلت العير يقدمهم ذلك الجمل الذي وصفه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. وہ قافلہ اسی دن آیا اسی شکل میں آیا جیسے کہ بتلایا تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. هكذا رواه البيهقي من طريقين عن ابي اسماعيل الترمذي ثم قال بعض الطبراني هذا اسناد صحيح وروى ذلك مخرج النبي غيره ونذكر ذلك ان شاء الله ما حضرنا. ثم ساق احاديث كثيرة بالإسراء كالشاهد لهذا الحديث. وقد روى هذا الحديث عن شداد بن أوس بطوله الإمام أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم في تفسيره النبي النساء بن إبراهيم بن العلاء الزبيري به. ولا شك أن هذا الحديث آني الحديث المروي عن شداد بن أوس مشتمل على أشياء منها ما هو صحيح كما ذكر البيهقي منه وما هو منكر كالصلاة في بيت الحج وقال الصديق أن في بيت المقدس وغير ذلك والله أعلم. ماموں کی بیوی کو طلاق ہو جائے تو نکاح ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے. ایک مسجد کے قریب روڈ پر گڈھا کو ٹکر مارا یعنی گاڑی لگ گیا. کیا ہو گیا؟ گاڑی ہے لگ جاتی ہے نماز. کہتے جی کہ میں نے اور میری بیوی نے عمرہ کرنے کے لیے منت مانی تھی. میں نے تو وہ منت پوری کر دی اپنا عمرہ کر لیا ہے لیکن میری بیوی کا عمرہ رہ گیا تو کیا میں اپنی بیوی کی طرف سے عمرہ کر سکتا ہوں؟ جس نے منت مانی ہے وہی ادا کرے. وہ تو اگر کوئی حل نہ رہے کوئی راستہ نہ رہے کوئی مجبوری ایسی آ جائے کہ وہ عورت نہیں آ سکتی تو پھر اس کا شوہر کر سکتا ہے. پہلا مسئلہ تو یہ سمجھیں کہ جہاں تک منت ماننے کا تعلق ہے اللہ کے لیے منت ماننا جائز ہے. کہ آدمی کا کوئی کام ہے کوئی مشکل ہے کوئی مسئلہ ہے وہ کہتے ہیں اللہ حل کر دے تو میں اللہ کے گھر میں عمرہ کروں گا میں خیرات کروں گا میں صدقہ دوں گا میں یہ کروں گا. جائز.
لیکن اگر اللہ کے سوا کسی پیر کے نام پہ، کسی مزار کے نام پہ، کہ اگر میرا کام ہو گیا تو میں فلاں پیر کی مزار پہ غلاف چڑھاؤں گا، میں فلاں پیر کی مزار پہ جا کے صدقہ خیرات کروں گا، تو شرک ہے، چھوٹا موٹا گناہ نہیں، شرک ہے، آدمی اللہ معاف کرے کافر ہو جاتا ہے، تو آدمی کو توبہ کرنی چاہیے۔ اور تیسری بات یہ بھی رکھیں کہ منت مانو نہ مانو، فائدہ شائدہ کچھ نہیں ہوتا۔ ایک مسئلہ سمجھ لو کہ ہم جو منتیں مانتے ہیں نا، یہ اپنے دل کو تسلی دینے والی بات ہے، ورنہ منت سے کچھ ہوتا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کی تقدیر نے لکھا، جو کام اللہ نے لکھا ہے وہ منت نہ بھی مانو تو ہو جائے گا، اور جو کام اللہ نے نہیں لکھا ہے وہ منت مانو تب بھی نہیں ہوگا۔ یہ بے وقوفی ہوتی ہے کہ میں نے منت مانی تو کام ہو گیا، یہ تو بالکل کچھ نہیں۔ ہر کام کا فیصلہ ہو چکا ہے، صرف دعا کرو کہ اللہ ہمیں سچا ایمان نصیب کرے۔ اگر ایمان حقیقی کی دولت مل جائے نا تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، ورنہ ہماری مخلوق اور اللہ کی جتنی مخلوق جو ہے، پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے لکھ دیا کہ کون مرے گا، کون پیدا ہوگا، کیا ہوگا، بیمار ہوگا، سند ہوگا، اولاد ہوگی، نہیں ہوگی، سب فیصلے ہو چکے ہیں۔ سرکار دو عالم نے فرمایا رفعت الصحف وجفت الاقلام، وہ قلم خشک ہو گئے اور صحیفے لپیٹ کے اللہ نے لوح محفوظ میں رکھ دیے ہیں، اب نہ کوئی بڑھ سکتا ہے نہ کم ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی عورت ہے، حج پہ آئی ہے اور عرفات کے دن اس کو حیض آ جائے اور اس کی سیٹ قریب ہے اور وہ طواف زیارت نہ کرے تو حج نہیں ہوگا۔ جب تک طواف زیارت نہ کرے وہ عورت اپنے خامد پہ حلال بھی نہیں ہوگی، اس لیے وہ جہاز چھوڑ دیں، اپنی سیٹیں بدل ڈالیں، تاریخیں تبدیل کریں اور بغیر طواف زیارت کے ہرگز نہ جائے۔ اگر احتیاط کرنی ہے تو حج سے 1 مہینہ پہلے جن عورتوں نے حج کرنا ہو وہ لیڈی ڈاکٹر کے مشورے سے دوائیں استعمال کریں تاکہ ان دنوں میں ان کو حیض نہ آئے، لیکن وہ دوائیں 1 مہینہ پہلے مشورہ کریں، یہ نہیں کہ اینڈ ٹائم کھانا شروع کر دیں، وہ اور عذاب بن جاتا ہے۔ اور بغیر کسی لیڈی ڈاکٹر کی رائے کے بھی استعمال نہ کریں۔ اگر حیض کا 5واں دن ہے، بابا یہ 5واں دن 6واں دن نہیں، ہر عورت کی عادت ہے، کسی عورت کو 3 دن کے بعد پاک ہو جاتی ہے، کوئی عورت جو ہے وہ 8 دن کے بعد پاک ہوتی ہے، کوئی عورت جو ہے وہ 6 دن کے بعد پاک ہوتی ہے۔ جب عادت پوری ہو جائے، پاک ہو جائے، غسل کرے، طواف زیارت کرے۔ کہتے جی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بقول حضور جب نماز شروع کرتے تھے تو رفع یدین کرتے تھے، پھر نہیں کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے مطابق حضور ہر رکعت میں رکوع میں جاتے اور اٹھتے وقت رفع یدین کرتے تھے۔ تو کہتا ہے کہ دونوں حدیثیں، چلو شکر ہے دونوں مان تو لی نا، وہ حدیث بھی مان لی ہے نا کہ جس میں نہیں کرتے تھے، اور اس کا راوی عبداللہ ابن مسعود ہے اور وہ فقہاء صحابہ میں ہے، اور عبداللہ ابن مسعود وہ ہے جس کے بارے میں ابی موسیٰ اور حضرت معاذ جیسے لوگ کہتے تھے کہ جب عبداللہ ابن مسعود سے مسئلہ پوچھ لو تو پھر کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسی طرح بہت سارے صحابہ کہتے تھے ما دام فیکم ھذا الحبر، جب
تمہارے اندر عبداللہ ابن مسعود بیٹھا ہے تو پھر اور کسی سے مسئلہ کیوں پوچھتے؟ اسی طرح ایک دن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کھجور کے درخت میں چڑھے، آپ کی پنڈلیاں بہت پتلی تھیں، تو ایک صحابی کو ہنسی آ گئی، تو حضور نے فرمایا کہ کون ہے، کیوں ہنستے ہو تم؟ انہوں نے کہا حضور بس وہ پنڈلیاں دیکھی نا، بالکل چھوٹی چھوٹی پتلی پتلی پنڈلیاں ہیں۔ تو حضور نے فرمایا تمہیں پتا ہے میرے اس صحابی کے شان کا کہ اگر اس کی پنڈلیاں ایک پلڑے میں رکھو اور آسمان و زمین ایک پلڑے میں رکھو تو یہ بھاری ہو جائے گی۔ تو یہ عبداللہ ابن مسعود ہے، اب تمہاری مرضی، جس کے قول پہ عمل کرو۔ عبداللہ ابن عمر جو ہیں وہ افقہ فقہا میں شمار نہیں ہوئے، بڑے صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، حضور کے عشاق میں ہیں، لیکن عبداللہ ابن مسعود جو ہیں وہ فقہائے صحابہ میں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی دونوں کی نمازیں قبول فرمائے۔ میری باتوں کو سمجھا کرو اور سمجھنے کے بعد غور کیا کرو، بلا وجہ اعتراضات اور پتنگڑ نہ بنا دیا کرو۔ میں نے یہ کہا تھا کہ جس دور میں ہم گزر رہے ہیں اب تمام عالم کفر جو ہے وہ متحد ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ یہودی اور نصارہ کی جو دشمنی ہے اس کا کوئی تصور آپ نہیں کر سکتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اماں جو ہے بی بی مریم، اب عیسائی تو اللہ معاف کرے اس کو خدا کی بیوی مانتے ہیں، عیسائی تو اس کو ثالث و ثلاثہ مانتے ہیں، لیکن یہودی جو ہے نعوذ باللہ اس کو پاک بیوی بھی نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں عبد یوسف النجار سے گناہ کیا تھا اور عیسیٰ پیدا ہوئے۔ یعنی دیکھیں کتنی دشمنی ہے، لیکن اسلام کے مقابلے پہ سب کٹے ہیں۔ اسلام کے مقابلے پہ یہودی ہے، نصرانی ہے، اسلام کے مقابلے پہ ہندو ہے، اسلام کے مقابلے پہ کوئی بدھ مت ہے، کوئی یدھ مت ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی دہری ہے، کوئی شیعوی ہے، کوئی بے دین ہے، کوئی لا مذہب ہے، سب کٹے ہو گئے ہیں۔ تو اب یہ وقت نہیں ہے کہ ہم ایسے چھوٹے فروعی مسائل میں لڑتے رہیں، بلکہ حضور کی امت کو اکٹھے ہونے کی قوت عطا کریں۔ اور یہ چھوٹے مسئلے ہیں، یہ افضل غیر افضل کے جھگڑے ہیں، یہ کوئی فرض کا مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی کرے گا تو نماز نہیں ہوگی یا نہیں کرے گا تو نماز نہیں ہوگی، یہ تو صرف مستحبات ہیں یا زیادہ سے زیادہ سنن ہیں۔ اچھا، بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ سجدے کے درمیان بھی رفع یدین ہونی چاہیے، عند کل خفض و رفع، کہ جب بھی حضور اٹھاتے سر یہ جھکاتے رفع یدین فرماتے، لیکن اب لوگ سجدے کے درمیان نہیں کرتے، اس روایت کو سب نے چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے مہربانی کر کے اب یہ آمین کا مسئلہ ہے، رفع یدین کا مسئلہ ہے، ہاتھ باندھنے کا مسئلہ ہے، ٹوپی پہن کے نماز پڑھنے کا مسئلہ ہے یا اتار کے پڑھنے کا مسئلہ ہے، اللہ کے لیے حضور کی امت کو ان میں نہ لڑاؤ اور حضور کی امت کا وقت ضائع نہ کرو، بلکہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، تم اپنی تمام قوتیں جو ہیں وہ اسلام کی عزت پہ خرچ کرو، اسلام کی عظمت پہ خرچ کرو، اسلام کے دشمنوں کو جواب دو، اسلام کی سلامتی اور امان کے امن کے بارے میں امت کو قائل کرو، دشمنان اسلام کے اعتراضات کا جواب دو، دشمنان اسلام کے چیلنج جو ہیں ان کا جواب دو، قلم والے قلم سے جواب دیں، زبان والے زبان سے جواب دیں، ٹیکنیک والے ٹیکنیک سے جواب دیں، تاکہ حضور کی امت جو ہے وہ جمع ہو جائے۔ اور اس دور میں جو آدمی ان مسائل پہ امت کو لڑا رہا ہے وہ اسلام کا دشمن ہے، وہ اسلام کا خیر خواہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے کوئی بھی مسئلہ پوچھتے ہیں ہم کہتے ہیں بھی امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں، امام احمد ابن حنبل یہ کہتے ہیں، امام شافعی یہ کہتے ہیں، تم شافعی ہو کر لو، حنبلی ہو کر لو، حنفی ہو کر لو، کوئی لڑائی کا مسئلہ ہی نہیں۔ تمام ائمہ جو ہیں وہ برحق ہیں، تمام ائمہ جو ہیں علی الحق والہدیٰ ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ کہتے ہیں جی کہ کراچی میں 2 آدمی ہیں جو قرآن کا درس دیتے ہیں اور وہ کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جو قرآن کی تفاسیر میں نہیں ہیں۔ آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مجھے کیا پتا، نہ میں نے ان کا درس سنا، نہ میں نے ان کی وہ تفاسیر پڑھی، نہ میں نے ان کی وہ تعویل پڑھی ہیں۔ اللہ عالم وہ کیا کہتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کے بہتر حل یہ ہے، الحمدللہ آپ کے کراچی میں بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے اجلہ علماء موجود ہیں، بڑے بڑے بزرگان موجود ہیں، بڑے بڑے عظیم دینی ادارے اور مدارس مساجد موجود ہیں۔ ان کے مسائل جو ہیں وہ مقامی علماء سے رجوع کریں۔ مجھے کیا پتا ہو سکتا ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی کہ اگر ایک مسلمان ہے اور بزنس مین ہے، تاجر ہے، وہ تجارت کرنے کے لیے کافروں کے ملک میں جاتا ہے اور کافروں کے گھر میں ٹھہرا ہوا ہے اور اس کے قریب میں کوئی مسجد نہیں ہے، تو کیا وہ کافر کے گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ زمین اللہ کی ہے، کافر کی ہے؟ زمین اللہ کی ہے، کافر کا گھر ہو یا ہندو کا ہو یا کسی کا ہو، تم اپنا پاک کپڑا بچھاؤ، نماز پڑھو، السلام علیکم، بات ختم ہو گئی۔ کیونکہ کافر کے گھر میں پاکی کا یقین نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے نزدیک پاکی پلیتی مسئلہ کوئی نہیں، لہذا تم باہر مٹی پہ کھڑے ہو جاؤ یا کوئی کپڑا بچھا لو یا پتھر پہ کھڑے ہو جاؤ، بالکل نماز پڑھو، کیوں نہ پڑھو۔ میری بیوی نے عمرہ کیا ہے، عمرہ مکمل کرنے کے بعد ایک ان کی سہیلی نے ان کے بال کاٹ دیے۔ اب میری بیوی کو خیال ہے کہ میرے سارے بال نہیں کٹے۔ میرا بھائی طریقہ یہ ہے کہ عورت اپنے بال کٹھے کرے، پیچھے جہاں جمع ہو جائیں وہاں ایک بور کے برابر نیچے سے سارے کاٹ دیں، اگر رہ گئے ہیں تھوڑے پھر کاٹ دو، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی جرمانہ نہیں، بال تو کاٹے ہیں نا اس نے، کوئی دم نہیں دینا پڑے گا۔ مدینہ منورہ میں ہم جا رہے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالی آپ کو توفیق عطا کرے تو 40 نمازیں پڑھیں، زیادہ پڑھیں، اللہ سب کو نصیب کرے۔ لیکن اگر کوئی بندہ صرف ایک دن ہی مدینہ منورہ رہ کے چلا جائے، کوئی حرج نہیں۔ 40 نمازیں پڑھنا فضیلت ہے، اور 40 نمازوں کا تعلق جو ہے وہ زیارت سے نہیں ہے۔ آپ 40 نمازیں پڑھیں، آپ 10 نمازیں پڑھیں، آپ 1 نماز پڑھیں اور حاضری لگائیں، آ جائیں، سب جائیں۔ بغیر وضو کے طواف نہیں ہو سکتا، کیونکہ طواف جو ہے وہ نماز کے حکم میں ہے۔ اور دوسرا مسئلہ کہ ایک دن میں کتنا طواف کریں، جتنا اللہ توفیق دے جائے، 100 طواف کرو، کوئی منع نہیں، تمہاری ہمت پہ ہے، نہ کرو۔ یہ نفلی عبادت ہے، جتنا اللہ تمہیں توفیق عطا فرمائے کرو۔ والد، والدہ، دادا، دادی، نانا، نانی، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ بیٹا، پوتا، پوتی، بیٹی، ان کو نہیں دے سکتے۔ باقی بہن، بھائی، چچا، سب کو دے سکتے۔ اگر ہمسایہ غریب ہے بالکل دیں، کوئی راستے میں غریب ملے بالکل دیں۔ موٹر ہے یا گھر ہے یا گاڑی ہے، کار ہے، اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں۔ گاڑی ہمارے استعمال کے لیے ہے اور گھر رہنے کے لیے۔ اتنی حالت جنابت میں ہے اور وہ حمام میں جاتا ہے، نل کا پانی تھوڑا 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 گر رہا ہے، اگر انتظار کرتا ہے تو نماز کا وقت نکل جائے گا، بغیر غسل کے نماز نہیں پڑھ سکتا، پانی موجود ہے، تھوڑا ہو یا بہت ہو۔
اگر پانی نہ ہو تو پھر تو تیمم کر سکتا ہے، لیکن جب وہ خود گواہی دے رہا ہے کہ پانی آ رہا ہے آنے دو، پھر نماز قضا پڑھ لے یا فوری طور پر کسی دوسری جگہ جا کے غسل کر لے۔ جب پانی موجود ہو تو تیمم نہیں کر سکتا، چاہے انتظار کرنا پڑے، پانی آ رہا ہے، ایسا 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 جمع ہوتا جائے گا، بہرحال پانی ہو تو تیمم نہیں کر سکتے آپ۔ کہتے جی میں نے آپ سے ملاقات کرنی ہے تو صبح بھی عشاء کے بعد بھی اسی جگہ، میری پھوپھی ہے، ماموں ہے، تایا ہے، تائی ہے، غریب ہیں، ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں، بس موٹی بات یاد رکھو نا، باپ کا باپ اوپر نہیں دے سکتے، بیٹا بیٹے کا بیٹا، بیٹی بیٹی کی، ان کو نہیں دے، باقی سب کو دے سکتے۔ کہتے جی کہ حرم کے حدود جو ہیں وہ کب سے مقرر ہوئے؟ اللہ کے علم میں تو پہلے دن سے ہیں، لیکن اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتلا دیے، جبریل نے آ کے دکھا دیے۔ کہتے جی کہ اگر امام جو ہیں صلاۃ السلام پڑھنے والے ہیں تو ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ میرا بھائی کوشش کرو کہ نماز کسی بدعت والے بندے کے پیچھے نہ پڑھو، کیونکہ جو لوگ بدعت میں پڑھتے ہیں نا وہ آہستہ آہستہ شرک پہ چلے جاتے ہیں۔ بیوی کی بیماری تھی، 3 گھنٹے سے زیادہ پاکیزگی نہ رہنے کا ڈر تھا، دونوں میاں بیوی نے احرام نہیں باندھا۔ ڈر تو بیوی کو تھا، تم نے احرام کیوں نہیں باندھا؟ نہیں، بیوی کی بھی پاکیزگی کا خطرہ تھا، تمہیں کیا؟ تمہیں تو کوئی حید نہیں آ رہا تھا نا۔ اب دونوں نے آگے مسجد عائشہ سے احرام باندھا، دونوں کا عمرہ میقات کا بھی رہ گیا اور ایک دم بھی بڑھ گئی۔ مسجد عائشہ سے 100 عمرہ کرو، اس عمرے کا کیا مقابلہ ہے جو تم اپنے ملک سے آ کے کر رہے تھے؟ جیسے دیکھو نا، رمضان المبارک کا روزہ ہے، اگر رمضان المبارک کا روزہ رہ جائے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ قضا کرو، ایک روزہ رکھ لو، لیکن وہ ایک روزے میں قضا تو ہو جائے گا، لیکن وہ رمضان کا روزہ تو کبھی نہیں ملے گا۔ رمضان ہے، اس کا کیا مقابلہ ہے؟ حتیٰ کہ ایک حدیث میں ہے وہ انسان ہو، یعنی پورا سال بھی روزے رکھے تو اسے ایک دن کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے بندے، جو اصل تمہارا عمرہ ہے وہ تو وہی ہے کہ اپنے ملک سے آتے ہوئے میقات سے احرام باندھو۔ تم نے اس عمرے سے بھی محروم ہو گئے اور اس کے بعد بیوی کو بھی محروم کیا۔ بیوی حالت حیض میں بھی اور تب بھی عمرہ کر سکتی ہے، نیت کر کے آ جائے، ہوٹل میں بیٹھ جائے، جب پاک ہو جائے عمرہ کر، اور تم اپنا وہاں سے احرام باندھ کے آتے اپنا عمرہ مکمل کرتے۔ مسجد عائشہ سے تو تم نے کر لیا ہے، لیکن وہاں سے تم نے نہیں کیا۔ ایک بکری دم ادا کریں اور عمرے سے بھی محروم ہو گئے۔ کہتے ہیں جی کہ ایک آدمی نے غلطی کی اور اس پہ دم پڑ گئی، ابھی اس نے دم ادا نہیں کیا تو اس پر بیوی حلال ہے یا نہیں؟ بھائی بیوی کا کیا قصور ہے؟ دم تو تم پہ پڑا ہے نا، ادا کرو، پہلے کرو، بعد میں کرو، بیوی بیوی ہے، حلال ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی بکری سے یا جانور سے بدفعلی کرے، اللہ معاف کرے، وہ توبہ کرے اور اس جانور کو ذبح کر کے دفن کر دیا جائے۔ اگر ایک عورت نے مدینہ منورہ سے عمرے کی نیت کی، مکہ میں پہنچنے کے بعد صفا مروہ پہلے دوڑی، طواف بعد میں کیا، عمرہ نہیں ہوا، وہ دوبارہ طواف کے بعد صفا دوڑے، نہیں دوڑے تو دم دینی پڑے گی۔ کہتے جی کہ گردن کا مسح کرنا صرف فقہ حنفی میں ہے، باقی ائمہ کے نزدیک نہیں ہے، اور یہ کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ تحقیق یہ ہے کہ کفا جو ہے بھی گردن داخل ہے یا خارج ہے، بعض ماں کہتے ہیں داخل ہے، بعض کہتے ہیں خارج ہے، کوئی جھگڑا نہیں۔ جیسے آپ ہے نا، ابھی آپ نے حدیث پڑھی تھی الل مسجد الاقصی، تو کیا مسجد اقصی داخل ہے یا خارج ہے؟ تو بعض کے نزدیک الہ بمانے ما ہوتا ہے اور بعض کے نزدیک الہ انتہا ہوتا ہے، یہ تو علمی بات ہے۔
کوئی جھگڑے کی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ رفع یدین جو کرتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں، ہم تو کبھی نہیں اعتراض کرتے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم نے تو کبھی اعتراض نہیں۔ ہم تو کہتے ہیں جو کرتے ہیں جو نہیں کرتے ہیں سب کی نمازیں قبول ہیں، جو زور سے آمین کہتے ہیں اللہ سنتا ہے، جو آہستہ کہتے ہیں اللہ سنتا ہے۔ اللہ کسی کو بھی اپنے دروازے سے محروم نہیں کریں گے۔ کوشش کرو جو نمازیں نہیں پڑھتے ان پہ محنت کرو، جو غریب اندر آ گیا ہے اللہ واسطے اس کو بخش دو، اس کو نماز پڑھنے دو، آپ اس کے گلے میں نہ پڑو۔ جو نماز نہیں پڑھتا دونوں مولوی مہربانی کر کے اکٹھے ہو کے اس پہ زور لگاؤ گے، وہ اندر تو آئے، جو اندر آ گیا ہے اس کو نماز پڑھنے دو۔ وہ ہاتھ سینے پہ باندھتا ہے، وہ ناف پہ باندھتا ہے، وہ کھلے ہاتھ کھڑا ہے، جیسے پڑھ رہا ہے، اللہ پاک نماز کی برکت سے کوئی غلطی ہے تو ٹھیک کر دیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نماز میں ایسی برکت ہے، یہ تو گناہوں سے بچا لیتی ہے، چھوٹی موٹی غلطی تو الگ بات۔ تو اگر کوئی غلطی بھی ہوگی تو ایسا ایسا مسئلہ سیکھ لے گا۔ اللہ پاک سب کی نمازیں قبول فرمائیں اور اللہ کسی کو بھی اپنے دروازے سے محروم نہ فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم انا نسألك باسمائك الحسنى وصفاتك العليا، اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا عيبا الا سترته ولا كربا الا نفسته ولا ضالا الا هديته ولا فسادا الا اصلحته ولا مريضا الا شافيته ولا ميتا الا رحمته ولا حيا الا هديته ولا مجاهدا الا نصرته ولا عدوا ظالما الا اهلكته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہم سب کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما۔ اللہ انا نعوذ بک عن البرص والجذام وعن سیء الاسقام۔ یا الہ العالمین عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما، یا اللہ تمام دنیا کی مساجد مدارس کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی فضا پیدا فرما۔ یا اللہ حضور کی امت کے ہر بندے کو دین کا سپاہی بنا، دین کا داعی بنا۔ یا اللہ سارے جھگڑے اور اختلافات دور فرما۔ یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فطرے سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین اس کے امن اور استقرار کو قیامت تک قائم و دائم فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اب اس کے بعد نبوت نہیں آئے گی، اللہ نے دروازہ ہی بند کر دیا، لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ۔ تو بہرحال یاد رکھیں کہ عیسیٰ ابن مریم کے اترنے کے بارے میں، رفع کے بارے میں قرآن ہے اور نزول کے بارے میں احادیث متواترہ ہیں جن کا انکار کرنا کفر ہے۔ یا بیت اللہ کہنا جائز ہے نہیں، اللہ کو پکارو، گھر کو تھوڑا پکار رہے ہیں ہم نے، یہ گھر چل پڑے گا ہماری مدد کے لیے، یہ ادھر گیا طواف ہے ادھر جائیں گے۔ لوگ ہیں گھرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں بی بی رابعہ بصریہ جب آ رہی تھی نا حج پہ، کہتے ہیں کعبہ شریف جو ہے 25 کوس گیا چل کے استقبال کرنے کے لیے۔ او بابا کعبہ تو ادھر گیا، ادھر والے تو برباد ہو گئے نا۔
جیسے تم اپنے ملک میں میلاد کرتے ہو، حضور کو تم بلا لیتے ہو، یہاں سلام پڑھنے والے جو مدینے میں کھڑے سلام پڑھے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ تو ادھر میلاد والوں نے بلا لیا حضور پاک کو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس دعا کرو اللہ ہدایت دے۔ اگر امام قرآن کی دو آیتیں بھول جائے، مقتدی بول کے بتائے تو کوئی سجدہ نہیں۔ اگر امام بھول گیا، پیچھے جو مقتدی ہے اس نے بتایا، امام نے صحیح کر لیا، کوئی سجدہ نہیں۔ امام بھی انسان ہے، مقتدی بھی انسان ہے، دونوں بھول سکتے، لیکن جب بتا دیا جائے اور تصحیح ہو جائے پھر کوئی سجدہ نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ میں مسافر ہوں اور میرے لیے نماز قصر ہے۔ اب عشاء کی نماز میں 2 رکعت باقی تھیں اور میں امام کے پیچھے آ کے شامل ہو گیا، تو میں نے چونکہ 2 رکعت پڑھنی تھی، لہذا سلام پھیر دوں کہ میری نماز پوری ہوگی نا۔ جب تم امام کے پیچھے آ گئے تو اب تابع ہو گئے امام کے، چونکہ امام کی 4 رکعتیں تمہیں بھی 4 رکعت پوری کرنی ہوں۔ یعنی تم اکیلے پڑھتے تو 2 رکعت پڑھتے، لیکن جب امام کے پیچھے آ گئے ہو تو امام نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں؟ 4 پڑھی ہیں۔ تو اب ہم یہی تو ہم کہتے ہیں کہ بابا امام کا اتنا زور ہے کہ حالانکہ ہم نے وہ 2 رکعتیں نہیں پڑھی تھیں، ملے بھی آخری 2، لیکن ہم رہیں گے امام کے تابع۔ اسی لیے تو اللہ نے امام بنایا ہے، اگر نہ مانو تو پھر امام بنانے کا فائدہ۔ اسی لیے تو دن میں 5 دفعہ اللہ ہمیں امام کے پیچھے کھڑا کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ اس کے بغیر گزارا نہیں، ورنہ جماعت نہیں ہوگی تو منتشر ہو جاؤ گے، ٹوٹ پھوٹ جاؤ گے، مل کے رہو ایک امام کے پیچھے۔ کہتے جی میں ڈرائیور ہوں، میرا زیادہ ٹائم جو ہے سفر میں رہتا ہے، مغرب کی نماز پڑھ چکا تو کچھ بعد میں آنے والے لوگ دوبارہ مغرب کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں، کیا میں مغرب کی جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ سکتا ہوں؟ نہیں، حنفی مسلک میں نہیں پڑھ سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، تمہاری نیت جو ہے مغرب کی ہے تو مغرب ہوگی، عشاء کی ہے تو عشاء ہوگی۔ بعض حنابلہ کے نزدیک امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ جماعت نہیں ملے گی لہذا وہ اگر عشاء کی بھی نیت کر لے تو ہو جائے گی، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سخت ہیں، وہ فرماتے ہیں جو امام کی نیت ہوگی بس ہمیں اسی کے تابع چلنا پڑے گا۔ میں نماز کے لیے بیٹھا تھا، انگلی سے خون نکل گیا، میں گیا وضو سے پہلے خون کیا، صاف کیا، وضو کرنے لگا، خون نکل آیا۔ بہرحال اگر آپ کا خون نکل رہا ہے، آپ نے صاف کیا، وضو کیا، لیکن بند نہیں ہوتا تو آپ نماز اسی حالت میں پڑھ سکتے ہیں، اسی حالت میں نماز پڑھنی جائز ہے۔ کوشش کریں پٹی باندھیں، کوئی چیز باندھیں کہ بند ہو جائے، لیکن نہیں بند ہوتا تو نماز نہیں چھوڑیں گے۔ نماز مغرب کی 3ری رکعت میں جب ملے گا تو جب قعدے میں بیٹھیں گے، حنفی حضرات کے نزدیک نصف قعدے تک درود نہ پڑھیں، جب خود نماز پوری کر کے آخری قعدہ کرے گا پھر درود پڑھے گا۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں انسان کے لیے بیعت کرنا ضروری ہے۔ میرے بھائی، بیعت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم بیمار ہو جائیں تو ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے، تو اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ اپنی اصلاح کے لیے کسی اللہ والے سے تعلق رکھے تاکہ وہ ہمارے اعمال پہ نگرانی کرے اور ہمارا فکر کرے اور ہماری اصلاح کرے، لیکن یہ شرط ہے کہ وہ مرشد جو ہے قرآن و سنت کا پابند ہے۔ اور اگر کوئی ایسا بندہ نہ ملے تو پھر کوئی ضروری، سب سے بڑی ہدایت والی کتاب اللہ کا قرآن موجود ہے، ہمارے پاس سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، لیکن اگر کوئی ایسا بزرگ مل جائے جو قرآن و سنت کا حامل ہو، جو اتباع قرآن و سنت کرنے والا ہو، تو معنی یہ ہوتا ہے کہ اب ہم اس کی نگرانی میں آ گئے، وہ ہمارے اعمال پہ نظر رکھے گا، وہ ہماری اصلاح کے لیے ہمیں طریقے بتائے گا۔ جیسے ظاہری ڈاکٹر علاج میں بتلاتا ہے کہ بھئی آپ اینٹی بایوٹک لے لیں، آپ پیناڈول کی 2 گولیاں 3 دفعہ لے لیں، تو وہ اللہ والا بھی جانتا ہے کہ اس میں شرک کی بیماری ہے تو توحید پہ لے آؤں، اس میں بدعات کی بیماری ہے تو سنت پہ لے آؤں، اس میں ریا کی بیماری ہے تو اخلاص پہ لے آؤں، اس کے اندر جھوٹ بولنے کی بیماری ہے تو سچ بات بولنے کے لیے لے آؤں، تو اسی طرح وہ بھی ایک معالج ہوتا ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں، اگر نہ ملے تو کوئی بات نہیں، آپ قرآن و سنت پہ چلیں،
کہتے کہ جی 4 امام جو ہیں فقہ کے، کیا ہم ایک امام کی اقوال کی پیروی کریں یا جس کی چاہیں؟ تو پھر آپ جب جس کی چاہیں تو پھر امام کی پیروی تو نہ ہوئی، پھر تو آپ کا اپنا منشا ہو گیا، یہ تو پھر آپ کا منشا ہے، آپ جدھر چاہیں۔ اور اگر آپ کو اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا